نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ہم سب کے دلوں کی دھڑکن زینت المحدثین محدث اثر شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت شیخ مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ثانی، جامعہ دارالعلوم حقانیہ گھوڑا پھٹک نوشہرہ و جامعہ نعمانیہ چارسدہ، اس بابرکت اجتماع میں قریب میرے بہت ہی قابل قدر علماء کرام، خصوصاً شہر بھر سے آئے ہوئے بڑے علماء کرام اور علاقے کے ہمارے غیور مسلمان بھائیوں، عزیز طلبہ، مجھے آج وہ منظر پیش نظر آ رہا ہے کہ جب 6 جون 1980 کو سامنے مسجد کے صحن میں میرے اور آپ کے مرحوم قائد مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث والتفسیر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے تھے اور اس جامعہ عثمانیہ کا افتتاح فرمایا تھا، جو اس وقت صرف 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ وہ منظر مجھے آج نظر آ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام کو تشریف لائے ہیں اور پھر مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے معززین علاقہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ہمیں تھوڑا یہ اندازہ تھا کہ رش زیادہ ہوگا، تو ہم نے مخصوص نشستیں کوئی خاص نہیں رکھی۔ میں اکابر علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی بے توفیقی ہوئی ہو، آپ کے ساتھ میں گستاخی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں گے اور ادارے کے اساتذہ کو بھی معاف فرمائیں گے۔ ہم آپ کی اس طرح برخوردار نے کہا کہ شایان نشان آپ کو وہ عزت نہیں دے سکے، وہ خدمت نہیں کر سکے جو آپ کا حق تھا۔ بہرحال میں معافی کا طلبگار ہوں حضرات سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا حضرت کی خدمت میں کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ 6 جون 1980 کو اس جامعہ عثمانیہ کا افتتاح ہوا تھا جی، اور 14 اکتوبر 1980 کو میرا یہاں بحیثیت استاد تقرر ہوا تھا۔ 13 اکتوبر 1980 کو تقرر ہوا تھا اور 14 اکتوبر 1980 کو میں نے کلاس میں بیٹھنا تھا کہ اسی وقت جب میں یہاں پہنچا تو مفتی اعظم پاکستان ہمارے قائد مرحوم امت مسلمہ کے عظیم رہبر و رہنما داعی اسلامی انقلاب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوریٹون میں انتقال فرما دیے تھے، اور پھر 3-4 دن کے بعد میں نے یہاں پہ
سلسلہ شروع کیا تھا. تو جس طرح اس ادارے کا افتتاح 6 جون 1980 کو ہوا تھا تو میں بھی یہاں پہ بحیثیت مدرس اسی سال اکتوبر میں میرا تقرر ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی، جو توفیق دی، میں بہت ہی شکر گزار ہوں. جتنا شکریہ ادا کروں تو وہ حق ادا نہیں کر سکوں گا کہ اس علاقے کی خدمت جو کی اس ادارے کے ذریعے سے علاقے کے بچوں، اور یہاں ابھی مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو میرے شاگرد ہیں ان کی داڑیاں مجھ سے زیادہ سفید ہیں. تو ایک لمبا عرصہ ہے 1980 اور آج 2023. بہرحال میں عرض کروں گا کہ آج تک جو کچھ ہم سے محنت ہو سکی ہم نے اس ادارے کے ذریعے سے علوم قرآن اور علوم نبوت کی اشاعت کی محنت کی، اور علاقے میں الحمدللہ کسی بھی مرحلے پر کسی بھی خدمت سے ہم پیچھے نہیں رہے، اگرچہ اس کے آگے میں کچھ نہیں سنوں گا. اسی طریقے سے روزے ہم نے شعبہ تحفیظ القرآن سے آج تک جو ہمارے بچے یہاں سے حفظ قرآن مکمل کر کے حافظ قرآن کریم بنے ہیں حفاظ، ان کی تعداد ہے 1905. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے اس ادارے میں جو فضلاء کی بڑی تعداد ہے وہ شعبہ تجوید سے 2 سالہ کورس مکمل کر کے جو طلباء فارغ ہوئے ہیں، قرہ بنے ہیں، ان کی تعداد ہے 1003. اور 15 سال پہلے جب یہاں ہم نے دورہ حدیث کا آغاز کیا تھا، اور ابھی اس گزشتہ سال تک ہمارے اس جامعہ عثمانیہ کے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بنورٹون کے بھی استاد حدیث ہیں، بیماری کی وجہ سے اس سال وہ نہیں آ سکے. اب تک ہمارے ان 15 سالوں میں چونکہ یہاں وسائل نہیں ہیں، جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، جتنے ہمارے پاس کمرے ہیں ان کمروں میں پڑھائی بھی ہوتی ہے، یعنی درسگاہیں بھی ہیں اور رہائش گاہیں بھی ہیں. یہ جو مسجد کی دوسری چھت ہے، جب سے ہم نے مسجد بنائی تھی تو یہ طے کیا تھا کہ ہم اوپر یہاں پہ اس کو بڑا اس لیے رکھ رہے ہیں، بڑی اوپر والی گیلری کو، کہ شعبہ قرآن یہاں پر ہوگا. تو یہ پوری چھت جو ہے الحمدللہ 14 کلاس اس میں شعبہ قرآن کی ہے. اور باقی جو شعبے ہیں وہ سامنے کے حصے میں ہیں. تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہمارے پاس دارالحدیث بھی بہت چھوٹا ہے. اب تک جو ہمارے طلباء دورہ حدیث کی تکمیل کر کے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد 150 ہے. 150. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. گنجائش کی بات میں کہوں تو ہمارے یہ اساتذہ اتنے قابل مبارکباد ہیں اور اتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان و مال عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے کہ آج 8 مہینے پورے ہو رہے ہیں. میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ سوائے شعبہ حفظ کے چند اساتذہ کے باقی ان 8 مہینوں میں ہم نے کسی کو کوئی تنخواہ نہیں دے سکی. حالات ہے. آپ دعا کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ حضرات اور خود خصوصاً حضرت جی دعوت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں کہ یہ حالات ہمارے درست ہوں. اور اسی ضمن میں اس وقت جو ہماری بجلی کا بل ہے ہمارے اوپر وہ 10 لاکھ روپے ہمارے اوپر بقایا ہے. 10 لاکھ. اور ہم مہینے میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی قسط ادا کرتے ہوئے بھی ادھار لیتے ہیں. یہ ہے ہماری وہ حالات. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو شعبے ہیں
یعنی شعبہ قاعدہ ناظرہ حفظ تجوید اور درس نظامی کے ساتھ پورے جو درس نظامی کے تمام شعبہ جاتیہ سے لے کر سب دورے تک دارالمفتاح شعبہ بھی یہاں قائم ہے. ہم نے گزشتہ 2 سال سے جو محلے کے بچے ہیں اور یہاں مسافر طلبہ ہیں، ہم نے اس میں 9ویں اور 10ویں کا باقاعدہ کام شروع کیا ہے. میڈل تک تو ویسے بھی باقی مدارس کے نظام میں ہم چل رہے تھے، لیکن الحمدللہ بڑے اچھے اساتذہ کی نگرانی میں ہم نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور ہمارے اس سال 9 میں یعنی 9ویں جماعت میں جو ہمارے بچوں نے داخلے بھیجے ہیں ان کی تعداد 19 بچوں نے 9ویں میں وہ بھیجی ہے، داخلہ بھیجا ہے. آئندہ سال سے ہم انشاءاللہ میٹرک میں وہ سلسلہ شروع ہوگا، داخل ہوگا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ دینی مدارس میں جس طرح جس معیار کے ساتھ علوم نبوت اور علوم قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو شعبے اسکول اگر دینی مدرسے کے ساتھ قائم ہوگا تو یہ عام اسکولوں کا نظام نہیں ہوگا. عام تو یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک حاضری ہوتی ہے یا ہفتہ میں ایک حاضری ہوتی ہے، نہ استاد ہوتا ہے اور بچے بچارے جاتے ہیں وہاں شور شرابہ کر کے آ جاتے ہیں اور نمبروں میں اچھے پاس ہو جاتے ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ اس زیادتی کے پھر بھی اگر نمایاں نمبر پوزیشنوں پہ آتے ہیں تو وہ دینی مدارس میں قائم ہو جو اسکول ان میں پاتے ہیں. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے حضرت کے علم میں لانا چاہ رہا تھا. اور چونکہ آج میری خوشی کی انتہا ہے، اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جب افتتاح فرمایا تھا تو ٹھیک 3 سال کے بعد یعنی 83 سے 1983 سے ہم نے جامعہ عثمانیہ کا پہلا سالانہ جلسہ نصابندی کیا تھا. اور اس میں ہمارے امام الاعظم مفکر اسلام پوری امت مسلمہ کے آج کے عظیم سالار قافلہ میرے اور آپ سب کے امت مسلمہ کے قائد حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے. اور اس کے بعد تقریباً 400 اور سواری میں ان کے حملے ہوئے اور کوئٹے میں اس وقت تک وہ پابندی کے ساتھ ہمارے سالانہ جلسے میں تشریف لایا کرتے تھے. اس کے بعد ہم انہیں خود زحمت نہیں دیتے ہیں. تو یہ مت سامان جو میں آج دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہ پچھلا سارا تسلسل نظر آ رہا ہے. اور آج حضرت کی برکت سے حضرت یہاں تشریف لائے اور الحمدللہ یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات جو رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ سب کچھ یہ آپ حضرت کے لیے آئے ہیں. مجھے اتنی زیادہ آپ کی آمد سے خوشی ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے میں حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ العالیہ دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ وہ میری دعوت پر، اور میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے کہ اتنا بڑا اس وقت شیخ الحدیث ہے واقع سے اثر ہے. اب ابھی آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت دامت برکاتہ العالیہ کتنے علم کے سمندر ہیں. تو حضرت نے مجھے 3 دن کا ٹائم دیا اور کراچی میں الحمدللہ ہم نے بھی گستاخی کی حد کرتے ہوئے 4-5 پروگرام کرائے ہیں. اور حضرت نے الحمدللہ مسلسل کسی بھی لمحے حضرت نے یہ احساس نہیں دلایا کہ میں تھک گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی کا سایہ قادر ہمارے سب پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو عافیت والی لمبی زندگی تو میں ابھی
برخوردار کو عید میں حوالے کرتا ہوں، اور ایک بار پھر میرے جتنا اکابر علماء بیٹھے ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس رش کی وجہ سے آپ جس تکلیف میں بیٹھے ہیں، لیکن باہر اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم سب کی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شان کے مناسب اس کا اجر دے۔ ابھی بقیہ دو تین چیزیں ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ درس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے جمعیت علماء اسلام سورت سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومرو ساتھ ایک پروگرام میں ہیں، وہ بھی وہاں سے نکلیں گے آئیں گے، تو اگر وہ جیسے پہنچیں گے تو آپ حضرات سے پہلے میری درخواست ہوگی کہ جب بخاری شریف کا درس ہے اس میں آپ حاصل کو چھوڑیں گے، لیکن کوئی ساتھیوں کی کیونکہ بیعت بھی ہوگی، حضرت کی بھی بیعت بھی ہوگی اور مسجد کی بھی بیعت بھی ہوگی، تو آپ اطمینان سے بیٹھیں گے اور حضرت جو ہے وہ حضرت کی تقریر کے دوران درس کے دوران کوئی لالے بازی کسی طور پہ بھی نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔